اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حاج ہفتے کا دن 23 جمادی الاولیٰ 15 نومبر 2025۔ آج سے ہم درس قرآن کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، کیا کہتا ہے قرآن کے نام سے۔ یہ سلسلہ سورہ فاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک انشاءاللہ مسلسل جاری رہے گا، اور زمانے کے جو تقاضے ہیں ان کا لحاظ رکھتے ہوئے، انسانی ضروری مسائل ان کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کا قرآنی حل ہم بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ کام ہمارے لیے آسان کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس عظیم الشان کتاب کی تفسیر درست طریقے سے، آسان طریقے سے، ایسے اسلوب میں، ایسے انداز میں بیان کرے کہ اللہ کے بندے ان سے مستفید ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے۔ ناظرین، آج جو ہم درس دے رہے ہیں اس کا موضوع الہامی ہدایت کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے وحی کا سلسلہ کیوں جاری فرمایا؟ الہامی کتابیں کیوں نازل کی؟ انبیاء اور رسل کا سلسلہ کیوں چلایا؟ اس کی ضرورت انسانوں کو کیوں تھی؟ یہ آج کے درس میں مختصراً آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ تو ناظرین، جب بھی کوئی انسان اس کائنات میں غور و فکر کرتا ہے، اس میں ایک بہترین نظم و نسق پاتا ہے، انتہائی درجے میں موافقت اور مطابقت ایک مشین کے پرزوں کی طرح اس کائنات میں وہ پاتا ہے۔ ایک بہترین ہم-آہنگی یہ اس کو نظر آتا ہے، اور اس میں تعمیر اور تخریب کے جو اصول کار فرما ہے ان کو وہ جانتا ہے کہ اس پوری کائنات میں خالق کائنات کا حکم، اس کی تدبیر، اس کی حکمت، اس کا علم اور اس کی ہدایت جاری ہے۔ اس لیے اس کائنات میں خوبصورتی ہے، اس کائنات میں نظم ہے، اس کائنات میں نسق ہے، اس میں مطابقت ہے، اس میں موافقت ہے، اس میں ہم-آہنگی ہے۔ پھر اپنی دنیا کی طرف جب وہ توجہ کرتا ہے، جمادات کی طرف، نباتات کی طرف، حیوانات کی طرف، ادھر بھی اس کو اللہ کی کاریگری، اس کی حکمت، اس کی تدبیر، اس کا علم اور اس کی ہدایت، ہر چیز میں اس کو نظر آتا ہے۔ اللہ پاک نے جب اس کائنات کو اور کائنات میں موجود ہر چیز کو پیدا فرمایا تو اس کی ہدایت کا بھی بندوبست فرمایا۔ جس طرح کہ 41ویں سورت کی 12ویں آیات میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا۔ پھر جب اللہ نے کائنات کو پیدا فرمائی تو تمام کائنات میں اپنے حکم کو جاری فرمایا، اس میں قوانین رکھے کہ یہ پوری کائنات اللہ کے امر کے تابع ہو کر چلے۔ ان اٹل قوانین کا پابند ہو۔ 20ویں سورت کی آیات 50 میں ارشاد ہے، ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا تو اس کی رہنمائی بھی فرمائی۔ ایک چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے بلا رہنمائی نہیں فرمایا، نہیں پیدا فرمایا، ہر چیز کی رہنمائی کی، ایک بکری سے لے کر اونٹ تک،
ایک ذرے سے لے کر کہکشاؤں تک ہم خود دیکھتے ہیں چاند میں اللہ تعالیٰ کی کاریگری رہنمائی کو، ستاروں میں، سورج میں، اپنی زمین، ایک ایک ذرے میں۔ اب یہ جو رہنمائی ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ماں سوا باقی کائنات اور باقی کائنات کی چیزوں میں جبلی اور فطری طور پر پیدا فرمایا کہ اب وہ فطری طور پر اللہ کے امر کے پابند ہے، وہ اپنی جبلت پر اللہ کے امر کے پابند ہے۔ کبھی بکری گوشت کی طرف نہیں جائے گا اور شیر گھاس کی طرف نہیں آئے گا، بلی سے بلی پیدا ہوگا، کبوتر سے کبوتر، آم کے پیڑ سے آم پیدا ہوگا، سیب کے درخت سے سیب۔ ہر چیز میں بیلنس، اور ہر چیز اس ہدایت ربانی کے ماتحت ہے۔ اب جب یہ سب چیز کو ایک قدر شناس انسان، ایک حقیقت پسند انسان دیکھتا ہے تو وہ فرماتا ہے، وہ کہتے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یا خدایا اس کائنات کو آپ نے جس طرح پیدا کی اس کے لیے تو ہمیں عقل و شعور عطا فرمایا کہ ہم تیری کاریگری کو سمجھیں کہ سب سے پہلے یہ کائنات کس طرح پیدا ہوئی، اس میں وسعت کس طرح پیدا ہوئی، یہ بتدریج آگے کس طرح بڑھ رہی ہے، اس میں ارتقائی عمل کس طرح جاری اور ساری ہے۔ یہ رنگا رنگی کائنات کی یہ زمین، اور زمین میں زندگی کے موافق حالات، اور اس میں خود زندگی کا پیدا ہونا، پھر زندگی کا ارتقائی مراحل سے گزر کر بتدریج آگے بڑھنا، اور زندگی کے لیے سارے سامان کا موافق ماحول میں فراہم ہونا۔ تو خدایا یہ سب کچھ ایک حکمت کے لیے، اب وہ حکمت کیا ہے، وہ مقصد کیا ہے خدایا، کہ ہم جان جائیں کتنی بڑی کائنات کو اس تدبیر کے ساتھ، اس حکمت کے ساتھ، اس عظمت کے ساتھ خدایا اپنے پیدا کی، کس لیے پیدا فرمایا۔ اب کائنات کس طرح پیدا ہوا، یہ کس طرح عمل کر رہا ہے، اس کو تو انسان اس فطری ہدایت کے ذریعے جان جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عقل و شعور عطا فرمایا، ان کو ذہانت اور فطانت اللہ نے دی، پر اس چیز کو نہیں جانتا کہ اس کائنات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، اور اس کائنات میں انسان باقی مخلوقات سے کیوں اعلیٰ اور افضل ہے، باقی مخلوقات سے وہ کیوں الگ ہے، اس کو یہ برتری، اس کو یہ فضیلت، اس کو یہ مقام اور مرتبہ باقی حیوانات کی نسبت مخلوقات کی کیوں ملی ہے۔ مثلا جب ہم پڑھتے ہیں سورہ مومنون کے 14 خلقنا آخر، اللہ نے تمام حیوانات سے انسان کو الگ تلگ ایک اچھے انداز میں، ایک بہت بہترین انساخت پرداخت میں پیدا کیا۔ کیوں؟ باقی کیوں ایسا نہیں ہوئے؟ بندر اس طرح کیوں پیدا نہیں ہوا؟ اس طرح کی ساخت پرداخت کا حامل وہ کیوں نہیں بنا؟ آخر یہ انسان باقی حیوانات سے اس مقام پر کیوں کر پہنچا، کس طرح پہنچا، کس نے اس کو پہنچایا؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تفضیلا۔ سارے مخلوقات، سارے حیوانات میں اللہ نے انسان کو تکریم دیا، عزت دی، احترام دیا، اور اس کو افضلیت دی۔ کیوں؟ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اللہ وہ ذات ہے جس نے اے انسانوں تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا۔ باقیوں کو کیوں نہیں بنایا؟ شیر ہم سے طاقتور، اونٹ ہم سے صابر، بوجھ اٹھانے میں باقی حیوانات ہم سے زیادہ مضبوط، دوڑنے میں گھوڑا ہم سے تیز، ہم سے خوبصورت خوبصورت اور ساری چیزیں، پر اس انسان کو زمین میں اللہ نے کیوں خلیفہ بنایا؟ وجہ کیا ہے؟ یہ ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ قرآن سے یہی ہدایت ہم نے لینی ہے کہ ہمارا
وہ مقام اور مرتبہ، وہ ہماری ذمہ داری، وہ مقصد زندگی، وہ ہمیں معلوم ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فجعلناہ سمیعا بصیرا ایسی ساخت برداشت یہ ہمیں کیوں دی؟ تو پھر سے مختصر میں دہراؤں کہ کائنات کس طرح پیدا ہوا، کائنات کس طرح بتدریج آگے بڑھ رہا ہے، اس میں کون سے قوانین کار فرما ہے، اس میں تخریب اور تعمیر کے کون سے قوانین جاری ہے، زمین کس طرح پیدا ہوئی، زمین میں زندگی کے اسباب کس طرح پیدا ہوئے، اس میں زندگی کا نمود کیسا ہوا، یہ نباتات یا حیوانات کس طرح یہ پیدا ہوئے، انسان کس طرح پیدا ہوا، یہ سارا کچھ آپ کو فطری ہدایت جو ربانی ہدایت اس کے ذریعے سے ملے گی۔ لیکن یہ سارا کچھ کیوں؟ اس کائنات کو اللہ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ اس زمین کو باقی جو ہماری گلیکسی ہے یا ہمارا نظام شمسی ہے اس سے بالکل الگ، اس طرح کہ اس میں زندگی پیدا ہو اور زندگی بڑے پھولے، یہ سارا سامان کیوں فراہم کیا؟ اور پھر زمین میں انسان کو یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ فضیلت، یہ عقل، یہ شعور، یہ کاریگری، یہ سارا کچھ کیوں دیا؟ مقصد کیا ہے؟ اس مقصد کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے الہامی ہدایت جاری فرمایا، وحی کے ذریعے انسان کو سمجھایا کہ یہ بات میری طرف سے وہی آپ کو سمجھائے گی کہ میں نے اس کائنات کو کیوں پیدا کیا، میں نے تجھے یہ مقام اور مرتبہ کیوں دیا، تیری ذمہ داری کیا ہے، تو نے کیا کرنا ہے، اس کے بدلے میں تجھے کیا ملے گا۔ یہ تو حاضر دنیا ہے جس کو تم اپنے عقل و شعور سے جانو گے، ایک غیبی دنیا ہے، اس سے بہت بڑی دنیا، اس کی انعامات اس سے بہت زیادہ ہے۔ وہ غیبی دنیا آپ کو اس الہامی ہدایت کے ذریعے سے معلوم ہوگا۔ یہ تم کو اللہ کی کتابیں بتائیں گے کہ وہ غیبی دنیا وہ کس طرح ہے، اس میں لوگوں کو فائدہ کس طرح ملے گا، یہ آپ کو اللہ کی کتابیں بتائیں گے۔ تو یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک چلایا۔ پہلے بھی کتابیں نازل ہوئی، تورات، زبور، انجیل، باقی صحیفے انبیاء کرام اور رسولوں پر، اور آخری بار اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان کو نازل فرمایا۔ اب اس قرآن کے ذریعے باقی اس کے بعد سارے انسانوں نے پھر ہدایت لینا ہے تاکہ وہ اپنی مقصد حیات کو سمجھے۔ تو اس کے بارے میں علامہ اقبال نے ایک بڑا شعر اچھا کہا ہے کہ یہ قرآن انسان کو اپنا مقام، مرتبہ کیسا سمجھاتا ہے، بلکہ اگر میں آپ کو کہوں کہ قرآن اس لیے بھی نازل ہوا کہ انسان کو اس کی شناخت بتائے کہ تم کون ہو، یہ مقام تم کو کیوں ملا، تم سب سے افضل کیوں ہو، تم سب سے اعلیٰ کیوں ہو، تم کو زمین میں کیوں خلیفہ بنایا گیا، تم واجد تکریم کیوں ٹھہرے، تمہاری اللہ تعالیٰ نے وحی کا بندوبست کیوں فرمایا، اپنے رسولوں اور نبیوں کو کیوں مبعوث فرمایا۔ فرمایا اقبال نے، تو راز کن فقاں ہے، تو راز کن فقاں ہے، اپنی آنکھوں پر حیا ہو جا، خودی کا رازدان ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، کہ تم کو معلوم ہو جائے اپنے مقام کے بارے میں، اپنے مرتبے کے بارے میں۔ جب تم قرآن سے دور ہو، جب تم اللہ کی کتابوں سے دور ہو، جب تم الہامی کتابوں سے دور ہو، تو تم کو معلوم ہے تمہاری تاریخ کہ تم نے اس ہدایت ربانی کے بنا جب زندگی گزاری، تم نے اللہ کی زمین کو اپنے خون سے رنگ دیا، کتنی جنگیں ایک دوسرے کے خلاف تم نے لڑی، کتنا استحصال اپنے جیسے انسان کا تم نے کیا، کتنا ظلم بربریت تم نے اپنے جیسے انسانوں پر کی، کتنی مذہبی جنگیں تم نے لڑی، اپنے نفس کے لیے، اپنے تکبر کی بنا پر کتنی جنگیں تم نے لڑی، کتنا خون تم نے بہایا۔ جنگل میں ایسا نہیں ہوا کہ سارے حیوان
ایک جنگ عظیم برپا کرے. تم نے اللہ کی زمین میں کئی بڑی بڑی جنگیں برپا کی, کروڑ انسانوں کو تم نے لاشوں کا ڈھیر بنایا, اپنے جیسے انسانوں کے خون کے تم پیاسے بنے. اللہ کی زمین کو عدل کی بجائے ظلم سے تم نے بھر دیا, امن و سلامتی کی بجائے تم نے بد امنی اور بد سلامتی پیدا کی, اور آج بھی استحصال تم اپنے جیسے انسانوں کر. اتنی بڑی رحمتوں میں وسیع زمین میں تم نے اللہ کے بندوں کو غریب بنایا. آج اسی وجہ سے اربوں لوگ بھوک میں زندگی گزار رہے, جہالت میں زندگی گزار رہے, علاج معالج کے لیے تڑپ رہے. وہ خوش نہیں ہے صرف اس لیے کہ تم اللہ کی کتاب سے دور ہو گئے. اتنے عقل و شعور کے باوجود کہ تم آسمانوں میں پہنچے, طرح طرح کی چیزیں تم نے ایجاد کی, طرح طرح کی چیزیں تم نے دریافت کی, پر اپنی دنیا کو تم دریافت نہیں کر سکے, اپنا مقام تم پیدا نہیں کر سکے. اپنی زمین میں ایک عادلانہ نظام تم پیدا نہیں کر سکے, ایک امن والی زندگی پیدا نہیں کر سکے. یہ اس لیے کہ تم نے الہامی ہدایت کو غیر ضروری سمجھا. تمہارا یہ خیال تھا کہ صرف عقل و شعور کی بنا پر اپنی دنیا کو بناؤں گا, عقل و شعور کی بنیاد پر اس دنیا میں عدل برپا کروں گا. لیکن آج تک ایسا تم نہیں کر سکے. تمہاری تاریخ تخریب و تعمیر کی ایک داستان ہے, جا کر اس کو پڑھو. چنگیز ایسے انسان پیدا ہو, ہٹلر ایسے انسان پیدا ہو, تاریخ میں جا کر دیکھ. تو یہ سارا کچھ اس لیے کہ تم نے اللہ کی کتابوں سے منہ موڑا, اللہ کی ہدایت سے تم نے منہ موڑا. اور جب بھی انسانیت اللہ کی کتاب کی طرف, وحی کی طرف آئی, پھر اس نے ترقی شروع کی, اس میں امن آیا, عدل آیا, انسانیت آئی. نزول قرآن سے پہلے انسانوں کی کیا حالت تھی, اور نزول قرآن کے بعد عربوں کی حالت کیا بنی؟ وہ با اخلاق بنے, ان میں اتحاد و اتفاق پیدا ہوا, عدل و انصاف قائم کیے انہوں نے, امن و سلامتی کی زندگی میں وہ آئے, ایک دوسرے کے خیر خواہ ہمدرد وہ بنے. اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے انسانوں قرآن سے ہدایت لینا کہ انسان اپنے نفع و نقصان کو اچھی طرح نہیں جانتا. انسان انتہائی درجے میں مفاد پرست ہے, وہ لالچی ہے. اس کو یہ پوری دنیا دے دے, ایک اور دنیا کا وہ طالب بنے گا. یہ پوری دنیا اس کے ساتھ ہو, یہ ایک دنیا اور چاہے گا. اپنی دنیا کے لیے دوسرے کی دنیا کو یہ تباہ کرے گا, اپنے لیے باقی انسانوں کو تباہ کرے گا, اپنے بچوں کی زیست کے لیے دوسرے کے بچوں کو یہ زندہ جلائے گا. اس لیے علامہ اقبال نے کہا, آدمی اندر جہان خیر و شر, آدمی اندر جہان خیر و شر, کم شناسد نفع خدرا حز ضرر, کس ندادن زشت و خوب کاری چیز, جاد ہموار و ناہموار چیز. انسان نہیں جانتا اپنی اچھائی برائی کو, وہ اپنے من پر چلتا, وہ اپنے مفاد کو دیکھتا ہے, دوسروں کے مفاد کو نہیں دیکھتا, وہ بیلنس نہیں پیدا کر سکتا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. مسلم شریف کی حدیث ہے, حدیث نمبر 817. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن اس لیے نازل ہوا کہ یہ لوگوں کو اٹھائے, لوگوں کو اپنا مقام اور مرتبہ ان کو دکھائے, ان کو ترقی دے دے. اور اگر وہ قرآن کو چھوڑے تو پھر یہ گر جائے یا ذلیل ہو جائے. تو قرآن عزت دینے والی کتاب ہے, قرآن رفعت دینے والی کتاب ہے, قرآن انسانوں کو ان کا مقام بتاتا ہے, قرآن دنیا میں امن اور سلامتی پیدا کرنے والی کتاب ہے, عدل انصاف والی کتاب ہے. قرآن اللہ کے سارے بندوں کو آپس میں بائی بائی بنانے والی کتاب ہے کہ ہر انسان امانت دار اور دیانت دار بنے, اعلیٰ اخلاق کا مالک بنے, ایک دوسرے پر رحم کرنے والے مہربان بنے. یہ ہے قرآن, اس لیے ضروری ہے. انشاءاللہ پھر اس طرح ہم لوگ آہستہ آہستہ قرآن کا درس دیتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. وما علینا البلاغ.